سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ہم نے سوشل میڈیا بھی اور کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. بس بیٹھے اور اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنا کردار ادا کریں. ابھی 3-4 دن پہلے اسلام آباد میں ایک غبارے بیچنے والی خاتون تھی. تو پولیس والے آئے تو اس کے سارے غبارے انہوں نے اپنی گاڑی میں ڈالے اور لے گئے کہ یہ سڑک کے درمیان جا رہی تھی. اب ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا، بیوہ خاتون ہے، اس سے زیادتی ہوئی. لیکن سوشل میڈیا کیسی طاقت ہے، اتنی آواز اٹھی، اتنا وائرل ہوا وہ سلسلہ کہ میں کل خبر پڑھ رہا تھا کہ پولیس کا پورا محکمہ اس عورت کے پاس آیا اور انہوں نے وہ جتنے اس کے وہ مال تھا سارا اس کو واپس کیا، اس سے معذرت کی، اس کو پیسے دیے اور اپنے اس پولیس والے کو معطل کیا کہ جس نے یہ حرکت کی تھی. تو چلو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں. ہم کب تک صرف اعتراض اور صرف گھر بیٹھ کے اور دو دوست بیٹھ کے آپس کی باتیں کرتے رہیں گے؟ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے. ہمارا نگران وزیر اعظم کہتا ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ پہیہ جام ہڑتال کر دی جائے. اس بدبخت کو کیا خبر کہ لوگ تو بھوک سے مر گئے اور ابھی بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے. کل رات کی تاریکی میں پٹرول پھر بڑھ گیا اور کل خبر تھی نا کہ پٹرول بڑھ جانا ہے. اب ہمارے بحیثیت قوم ہمارا حال دیکھیے. اور یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. خبر آئی کہ آج رات پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے کہ ان حکمرانوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے جائیں، ان کو پوچھا جائے کہ اس سب مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم موٹر سائیکل لے کے لائن میں لگ جاتے ہیں کہ کل مہنگا ہو جائے تو آج ذرا ہم سستا ڈلوا لیں. اب کل کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی کل آپ نے ڈلوا لیا تو اب اگلا جو پورا چند مہینے اسی ریٹ پہ رہنا ہے وہ کیا کریں گے آپ؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرتے بلکہ ہم اس ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں جو ظلم ہمارے پہ کیا جاتا ہے.